لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، نہایت قابل قدر علماء کرام، شہ نشین پر تشریف فرما بزرگوں اور بھائیوں، اس دور میں جو فتنے مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں، دین اور ایمان کے خلاف جو افکار، نظریات عام کیے جا رہے ہیں، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام ہر آدمی کے سینے سے رخصت ہو جائے، ایمان سے انسان محروم ہو جائے، ہر قسم کی ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے۔ اس کے لیے فتنوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ ان میں سے ایک فتنے کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک مجموعی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، اور ہمارے لیے سب سے محبوب ترین اگر کوئی ذات گرامی ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اگر کوئی طریقہ سب سے عظیم الشان ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کو اس بات کا خوب اچھی طرح اندازہ تھا کہ کیسے کیسے فتنے ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ ایک اصولی بنیادی کلی بات آپ علیہ السلام نے بتائی۔ آپ نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رہو گے۔ پھر آپ نے فرمایا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ اب یہ جو گمراہی کا سلسلہ چل رہا ہے اور جگہ جگہ لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ گمراہ کرنے والوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، اور مسلمانوں نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔
1000 مسلمانوں کو جمع کر کے پوچھئے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآنی احکام سے واقفیت رکھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اور ان کے پاکیزہ طریقوں سے واقف ہیں۔ تو 1000 میں 1% آدمی کا بھی ملنا مشکل ہے۔ اب دشمن نے یہ دیکھ لیا کہ میدان صاف ہے، جس کو چاہے ہم اپنا گرویدہ بناؤ، جس کو چاہے جال میں ڈال دو، اور آج کل تو جال کا جال پھیلا ہوا ہے، جہاں افراد کے ذریعے سے گمراہی میں لوگوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے، وہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دنیا بھر کے اسلام کے خلاف، اسلام کے نام پر مواد کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نامش ہے انٹرنیٹ۔ نیٹ کے معنی جانتے ہیں؟ نیٹ جال کو کہتے ہیں۔ اس جال میں پھنسا دیا پوری عالم انسانیت کو۔ اب اس میں آپ کو زبانی طور پر کہنے والے تو کہتے ہی رہیں گے، لیکن اس میں قادیانیت آپ کو ملے گی، اس میں رافضیت آپ کو ملے گی، اس میں غامدیت آپ کو ملے گی، اور فتنہ گوہر شاہی آپ کو ملے گا، فتنہ پرویزیت آپ کو ملے گا، مدعیان مسیحیت کا ایک باقاعدہ مواد اس پر دستیاب ہے، اور پتہ نہیں آپ حضرات کے علم میں ہے یا نہیں، غیروں کے ہزاروں چینلز اسلام کے نام سے چل رہے ہیں، غیروں کے ہیں، نام انہوں نے اسلام کا لگا رکھا ہے، اور اسلام کا نام کائے کو لگایا؟ جو اسلام سے وابستہ ہے وہ اس میں دلچسپی لے، اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو چیز سیکھنی ہے امت مسلمہ کو، مردوں کو اور عورتوں کو، وہ اللہ کی کتاب و نبی کی سنت، وہ 95% بلکہ 98% لوگوں میں نہیں پائی جاتی، جانتے ہی نہیں ہیں قرآن مجید کو، اور جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو۔ دنیاوی مفادات کو ہم لوگوں نے اپنے سب سے زیادہ عزیز تر چیز بنا لی۔ کوئی مقام کے چکر میں، کوئی دولت کے چکر میں، اور کوئی خواہشات کے چکر میں ایسا پھنس گیا کہ اب اسے نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اب نہ اسے اللہ یاد ہے، نہ اللہ کے رسول، نہ قرآن، نہ سنت، نہ شریعت، نہ ہدایت، اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی ہدایت والا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک راستہ چھوڑنے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خبردار کیا تھا کہ کئی ایک راستے ہوتے ہیں جو سب کے سب جہنم میں لے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں طرف اور بائیں طرف کئی ایک ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ دیں، فرمایا کہ یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے راستے ہیں۔ یہ راستہ جو میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اس لیے بھائیوں سے، بہنوں سے، اور پھر مشیر آباد والوں میں یہ چیز کیسا پیدا ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مشیر آباد والے تو بہت پہلے سے کافی دین پسند لوگ تھے،
مذہب سے ان کی بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، اللہ رسول کی بات کے سلسلے میں بڑا ذوق ان میں پایا جاتا تھا، اور ہمیشہ علماء اور بزرگان دین کے قدردان یہاں لوگ رہے ہیں۔ یہاں بالکل قریب میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل قیام ہوتا تھا، اکابر اور بزرگان دین کی آمد چلتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تین چیزوں کے چکر میں یہ بنیادی چیزوں سے نظر ہٹ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام سے روکنے کے لیے جو تین چیزیں پیش کی گئی تھیں، وہ سب مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، کلمہ توحید بتایا، اللہ جل شانہ کی تعلیم لوگوں کے سامنے رکھی، تو آپ کو دین اسلام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے دشمنان اسلام نے، رؤسائے مکہ نے، قریش مکہ نے، سرداران مکہ نے تین چیزیں پیش کی تھیں۔ ایک سرداری، جس کو آپ ریاست کہہ لیجئے، اور ایک مالداری جسے آپ دولت کہہ لیجئے، اور ایک عورت جسے آپ نفسانی خواہشات کہہ لیجئے۔ یہی تین چیزیں پیش کی گئی تھی۔ آج قرآن سے، حدیث سے ہٹ کر لوگ کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ذرا دیکھو۔ یہی تین چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مقام مرتبے کی خواہش میں ہے، اور اکثریت دولت و ثروت کے چکر میں ہے، اور نوجوان نفسانی خواہشات میں گرفتار ہیں۔ جب دیکھ لیا گیا کہ دینی اعتبار سے ان کا میدان خالی ہو چکا ہے، تو ویسی صورت میں دین کے راستے سے بے دین بنانے کی یہ غیر معمولی محنتیں اور کوششیں ہیں۔ اور خیر خواہانہ کلمات کہاں سے سیکھے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ تمہارا علاج کریں گے، خرچہ ہونے نہیں دیں گے، کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔ یہ بھی سبق شاید وہ سب سے پہلے شیطان نے جو جملے استعمال کیے تھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے خلاف میں، اس میں ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اس نے آ کے کہا، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ دونوں کے سامنے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب جتنے لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنا ہے، لوگ یہی راستے سے آئیں گے۔ پہلا راستہ وہ، اور یہ دوسرا راستہ، یہی چار راستوں میں لوگ آج پورے جالوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب علماء کرام بول بول کے سینے خوش کر لے رہے ہیں، گلی گلی کوچہ کوچہ چکر لگا لگا کر دعوت کی محنت کے ذریعے سے حق کی طرف متوجہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، مساجد میں خطبہ اعظام تقریریں کر رہے ہیں۔ مگر ہم لوگوں کا عالم کیسا ہے؟ جمعہ میں ایک دفعہ مسجد جاتے، وہ بھی ٹائم دیکھ دیکھ کے، ابھی ان کی تقریر شروع ہوئی، ابھی درمیان میں ہے، ابھی ختم ہو رہی ہے۔ 1:25 سے پہلے تو تقریر ختم ہوتی نہیں، پھر اس کے بعد میں 2-4 منٹ کا ٹائم بھی سنت پڑھنے کا ملتا۔ 1:30 بجے بھی گئے تو جمعہ مل جاتا، تقریر پوری ان کی ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد میں جناب والا کی تشریف آوری ہو رہی۔ ایسا عجیب و غریب قسم کا حال اس وقت میں بنا ہوا ہے۔ نہ مسجدوں میں قرآن اور سنت کو سننے سنانے کا نظام ہے، نہ گھروں میں قرآن و سنت کو سیکھنے کا نظام ہے، اور نہ مردوں اور عورتوں میں قرآن و سنت کی تعلیم کا اہتمام ہے۔ جب وہ چیز جو گمراہی کا سبب تھی اس کو ہم نے پکڑ لیا، اور جو چیز ہدایت کا سبب تھی ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ یعنی کیا تھی ہدایت کا سبب؟ اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنت۔ حضور نے فرمایا اگر یہ دونوں چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ میں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ
بیان کردہ موضوع سے متعلق بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کیا کرو، دوا استعمال کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کے ساتھ اللہ نے اس کا علاج، ہر مرض کے ساتھ اللہ نے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے سلسلے میں حجامہ کرانے سے متعلق بات کتنی معروف و مشہور ہے، اور زخمیوں کے زخموں کو مندمل کرنے کے واسطے ٹاٹ کو جلا کر، بوریے کو جلا کر، زخم میں اس کو بھر کے پٹیاں باندھنے سے متعلق کس قدر تفصیلات موجود ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور دسترخوان پر کوئی چیز کھانے کو آئی تو اوروں کی طرح وہ بھی ادھر ہاتھ بڑھانے لگے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ آپ مت استعمال کیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حریرہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ استعمال کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ بھئی حدیثوں میں تو یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور جہاں تک دعاؤں کے کرنے کا تعلق ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کا تذکرہ، جن انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ ملے گا آپ کو۔ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی ہے اولاد سے متعلق۔ قرآن میں یہ آیتیں ہیں رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو دعا سکھائی قل رب زدنی علما۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا موجود ہے قرآن کریم میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ اور آج ایسے لوگ پیدا ہوئے 1400 سال کے بعد جو یوں کہتے ہیں کہ اس سے دعا نہیں مانگنا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اس سے دعا نہیں مانگنا ہے، دعا نہیں کرنی ہے۔ اور گستاخی ایسی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں ایسے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں جیسے جملے ہمارے عامت المسلمین میں اپنے مسجد کے کسی امام یا اپنے علاقے کے کسی بزرگ کے لیے بھی کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھائیوں، وقت تو اس سلسلے میں زیادہ وضاحتوں کا نہیں ہے، بس میں ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ 4 جالوں سے ذرا نکل جائیے، یہ 4 جالوں سے نکل کے حفاظت کے دائرے میں آئیے۔ ایک جال ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کا، دوسرا جال ہے امیر ترین بننے کا، اور تیسرا جال ہے خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہنے کا، اور یہ دین سے دوری اور ناواقفیت قرآن و سنت سے، اس کے لیے جال بچھا دیا گیا ہے آج کل چینلوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اکثریت مشغول ہے اس میں۔ وہ بھی کیسی؟ ایسی مشغول ہے اماں پکار رہی بچہ نہیں سن رہا، بابا پکار رہا بچہ نہیں سن رہا، ایسے مشغول ہے۔
حالانکہ پوری خرابیاں دنیا بھر کی سمیٹ کر وہ چھوٹی سی سم میں رکھ دی گئی ہے، اور کرنٹ کے ذریعے سے پوری دنیا بھر کی گندگیاں سمیٹنے کا ایک سسٹم اس میں قائم کیا گیا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ رہے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا آیا، میں نے پوچھا بیوی سے، شوہر سے، کاہے کو علیحدگی چاہ رہی؟ انہوں نے کہا کہ اس کو موبائل دلانا کہتے۔ بولا بھائی موبائل دلانا ہے تو دلا دیجئے، کیا ہے وہ ایک معمولی سا چھوٹا سا جو آتا 2-4 انچ کا، اماں باؤں کو سلام علیک کر لیتی ہوں گی، خیریت پوچھ لیتی ہوں گی، دلا دو۔ وہ تو پہلے دلا کے ہوں مول صاحب، پھر کیا چاہ رہی؟ بولا تو نہیں، اس کو بڑا فون ہونا کہتے ہیں۔ بولا بھائی بڑا فون یہ لے کے کیا کرے گی؟ اب جھگڑا ختم کرنے، روز کی گرگری ختم کرنے کے واسطے ذرا سا بڑا دلا دینا تھا۔ تو نہیں وہ بہت بڑا دلاؤ بول رہی۔ بولا بہت بڑا کتنا؟ تو شوہر بول رہا بیوی کا کہنا یہ کہ 1 لاکھ سے کم کا نہیں رہنا۔ خواہشیں اتنی بڑھ گئی، بچوں میں یہ بیماری اس درجے عام ہو گئی، مدرسے میں تعلیم پانے کے لیے دینے کو فیس نہیں، مدرسے میں کھانا کھانے کے لیے دینے کو فیس نہیں، مگر ہر بچے کے پاس موبائل موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں زیادہ تر بچنے والا عمل ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ گھر ایک عورت آئی ایک چھوٹی سے بچی کو لے کر، جس کے پاؤں میں چین پڑی ہوئی تھی بچی کے، اور اس میں 1-2 گھنگرو شاید لگے ہوئے تھے، کیونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بالکل چھوٹا تھا۔ دروازے تک پہنچتے ہی ان کو احساس ہو گیا کہ کوئی عورت آ رہی، کوئی چھوٹی سی بچی کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے اندر سے آواز دی اور فرمایا کہ باہر ہی ٹھہرے رہو، پہلے اپنی بیٹی کے پاؤں میں سے یہ بجنے والا زیور نکالو، اس کے بعد میں میرے گھر میں آنا۔ اس زمانے کی عورتیں بات مانا کرتی تھیں۔ اس عورت نے بیٹی کے پاؤں میں سے چین کاٹ دی اور پھر اس اندر آنے کی انہوں نے اجازت دی۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع کل جرس شیطان، ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ گانوں سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج بچاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سن رہے ہیں، منافقت پیدا ہو گئی۔ اب دین کہاں ہے حقیقی معنی میں زندگیوں میں؟ اس کے نتیجے میں دشمنان دین دیکھ رہے ہیں، آسان چارہ ہے، اسے بھی ڈال لو، اسے بھی ڈال لو، اسے بھی ڈال لو، سب پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں چلے جاؤ تو عیسائیت کا فتنہ ہے، اور کہیں چلے جاؤ تو یہودی ثقافت کا فتنہ ہے، اور کہیں چلے جاؤ تو قادیانیت کا فتنہ ہے، اور کہیں چلے جاؤ تو صرف دولت کا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا تھا تو اس کے مرتد ہونے کا علم ہوتا تھا اور لوگ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دین سے مرتد ہو چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے ماں باپ کو کہ میرا بیٹا مرتد ہو گیا، میرا بھائی مرتد ہو گیا، میری گھر کی عورت مرتد ہو گئی۔ دین کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ۔ بتائیے کہ ایسی غفلت میں پڑے رہیں گے تو کیسا ہوگا کام؟ اس لیے ارادہ کرو، مشیر آباد تو پوری دنیا کے لوگوں کو مشورہ دینے والا رہنا۔ مشیر بولے تو کسے بولتے ہیں؟ مشیر کے معنی مشورہ دینے والا، مشورہ خیر کا دینا نا۔ سب سے لے لیتے چلے جا رہے ہیں، تم جو دیے آل رائٹ، تم جو دیے آل رائٹ، تم جو دے دیے آل رائٹ۔ ہمارے حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کی جامع مسجد میں کبھی کبھی تشریف لاتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے اس وقت میں جہالت کا عالم یہ ہو گیا، اگر کوئی بولا میں خدا ہوں تو بندے مل جاتے کہتے، اور آج ملے ہوئے ہیں وہ گوہر شاہی فتنے میں جس کا تذکرہ یہ بچہ کر رہا تھا۔
اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کو امتی مل جائیں گے، اور اگر کوئی کہے کہ میں ولی ہوں تو اس کو مرید مل جائیں گے۔ ہر جگہ کا قصہ یہی ہے بس۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو بات ہے بھائیو، وہی بنیادی بات ہے، آپ اسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو گھر گھر میں قرآن و سنت کی تعلیم ہونا، مسجد مسجد میں قرآن و سنت کی تعلیم ہونا، خواتین کے درمیان میں قرآن و سنت کی تعلیم ہونا۔ جب علم کی روشنی آئے گی تو یہ سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ اس لیے اس کا ارادہ کر کے یہاں سے آپ جائیں گے، اور جب کبھی بھی علماء ربانی، علماء حقہ، جنہوں نے باقاعدہ قرآن و سنت کو پڑھا ہے اور سینہ ٹھوک کر لوگوں کے سامنے آ کر کوئی بات بیان کرتے ہیں، آپ ان کی بات سنیے، اس کے پاس اس قدر بودا مواد موجود ہے کہ وہ مواد لے کے کسی کے سامنے بھی نہیں آ سک رہا ہوں۔ عجیب و غریب قسم کی صورتحال دو چار ہے۔ نہ شکیل کسی کے سامنے آتا، نہ فیاض کسی کے سامنے آ رہا۔ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اس کو، اس واسطے کہ کچھ رہے گا کسی کے سامنے جا کر تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے پاس بھی ہتھیار کارآمد ہونے چاہیے نا۔ جب نہیں ہوتے تو ایسا چھپتے چھپاتے سارے کام کر دے۔ اچھے کام کھل کے کیے جاتے ہیں، ہے نا، اچھے کام کھل کے کیے جاتے ہیں۔ پورے بستی میں راشن بانٹنا ہے، کھل کے بانٹتے نہیں بیٹھتے، کھل کے بانٹتے۔ کہیں لوگوں کو، بیماروں کو سہولت پہنچانے کے واسطے میڈیکل کیمپ لگانا ہے، کھل کے لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ چوری کرنا رہے تو کیسا کرتے؟ چوری کرنا ہے تو کیسا کرتے؟ چھپ کے کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہی قصہ سمجھ میں آتا ہے میرے کو۔ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کتاب اللہ ہے، نہ سنت رسول اللہ ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حیات طیبہ ہے، نہ فقہاء کرام کی تحقیقات کا مجموعہ پاس میں موجود ہے۔ بس لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے جی میں جو آیا بس وہی صحیح۔ اس لیے بھائیوں، اس بات کا ارادہ کر کے یہاں سے جاؤ، پورے بھائیاں پوری بہنیں ان کی نہیں سنیں گے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی سنیں گے، وہ بھی ان سے سنیں گے جنہوں نے اللہ رسول کو اچھی طریقے سے پڑھا ہو، سمجھا ہو، ہر کس و ناکس سے نہیں۔ اور باقی کوئی سا بھی دوسرا خیال آ گیا، اب تک سب کو معلوم ہے کہ دوا کرنا چاہیے، اب تک سب کو معلوم ہے کہ دعا کرنا چاہیے، اور اب تک سب کو معلوم ہے کہ دوا کرنا بھی سنت ہے، اب اس کے خلاف آ گیا، کیسا چلے جا رہے ہیں؟ آخری پوچھ کے کرنا چاہیے نا کسی بھی چیز کو، رہنما بناؤ، اپنا تعلق قائم کرو علماء سے، قربت رکھو اپنے مساجد کے ائمہ سے، علاقے کے مفتیوں سے، ان سے پوچھ کے اپنے ماں باپ کی زندگی گزارو، اور یاد رکھو کہ کچھ ہو یا نہ ہو، ہم کو جاتے وقت میں اپنے ایمان کو سلامت لے جانے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ دنیا ہو کہ نہ ہو، مال ہو کہ نہ ہو، منصب و عہدہ ہو کہ نہ ہو، میرا دین محفوظ رہے، میرا ایمان سلامت رہے۔ اپنی زندگی کا مقصد دین حق کی سربلندی اور دین حق کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہو۔ کیا مقصد بنانا اپنا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، بس یہ بنانا۔ اپنے ایمان کے بچانے کے لیے سب سے پہلے جان کی قربانی دینے والی اور جام شہادت نوش کرنے والی حضرت سمیہ تھی۔ آج معمولی دردوں کی وجہ سے جا کے ایمان بیچ دے کے آ جا رہے ہیں۔ حیدرآباد سے ایک صاحب بہت بڑی مندر کو سالانہ لاکھوں روپے دیتے، ان سے جا کے پوچھو میرے کو فائدہ ہوتا بول کے، کئی کو دیتے بولے تو فائدہ ہوتا بولتے ہو۔ ارے بھائی، ہمارے سمجھے ہوئے فائدے اور ایمان، جب دونوں کا آپ مقابلہ کریں گے تو اہمیت کسے دیں گے؟ ایمان کو دینا چاہیے نا۔ ایمان کو بچاتے ہوئے سب کچھ ہے، وہ سمجھانے کے لیے کبھی کبھی مثال دی جاتی ہے جو بقول مولانا کی دلیل نہیں بنتی، اور حقیقت بھی وہی ہے۔
لیکن اگر آپ کے سامنے بہترین قسم کی بریانی کی مشقاب آئے ایک طرف، اور دوسری طرف اڈلی دوشا رکھا ہوا ہے، لا کے دونوں سامنے رکھ دیے مہمان کے، بولے یہ بریانی ہے یہ اڈلی ہے، اڈلی دوشا بولے تو یہاں ہمارے پاس میں چاول کا یا آٹے کا ایسے گول چھوٹے چھوٹے اس کے جناب وہ بناتے کھانے کے لیے، اس میں تھوڑا سا دال اور سامبر وغیرہ رہتا۔ یو پی کے سے تشریف لائے ہوئے لوگ آئے، معلوم نہیں کہ اڈلی دوشا پہچانتے نہیں بول کے بول رہا ہوں میں۔ ایک طرف اڈلی دوشا ہے، ایک طرف بریانی ہے، لا کے مہمان کے سامنے رکھ دیے۔ مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے رکھنے والے صاحب بولے اڈلی دوشا تو بالکل ابھی تازہ لے کے آئے ہیں، بریانی چونکہ ذرا دور سے لائے تو گھر میں بچہ جو ہے وہ چوہے مارنے کی دوا کا پاؤڈر تھا گھر میں، شیشی تھی، وہ کھلونے کے طور پر اس کو لے کے کھیلنا شروع کرا تو ذرا سا اس میں کا پاؤڈر وہ اڑ کے یہ بریانی کے اس میں گر گیا۔ اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ بریانی ہے، اس میں چوہا مار تھوڑی سی دوا ہے، اور یہ اڈلی ہے بے مزہ، بالکل کوئی اس میں ٹیسٹ موجود نہیں رہتا، مگر محفوظ ہے۔ تو آنے والا مہمان کون سا کھائیں گا؟ یا ہمارے مشیر آباد والے کون سا کھائیں گے بھائی؟ میں بہت دنوں کے بعد میں آیا، مگر پرانا نہیں ہونا، تم لوگوں سے تو بے تکلف بات کر سکتا ہوں میں۔ بھائی یہ دو ڈشوں میں سے کون سی ڈش کھاؤ گے؟ اڈلی والی ڈش کھاؤ گے نا، بریانی تو نہیں کھاؤ گے۔ کوئی ان سے کہے کہ بھائی یہ 10 روپے کی اڈلی اور یہ 200 روپے کی بریانی، تم نے 10 روپے کی اڈلی کیوں لی اور 200 روپے کی بریانی کیوں چھوڑی؟ تو آپ کہیں گے کہ صاحب جان ہے تو جہان ہے جی، اگر جان ہے تو پھر جہان ہے، جان ہی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان سب کو لے کے کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جان ہے نا، جو پوری دنیا کے مقابلے میں قیمتی چیز ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی جان کے مقابلے میں ایمان سب سے زیادہ قیمتی، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس واسطے اس کی حفاظت کرنا میری، آپ کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے خاندان و معاشرے کی، اور اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کا اہتمام کرنا، اور ضرورت پڑی تو بدر میں جان دے دی صحابہ نے، احد میں جان دے دی صحابہ نے، تحفظ ختم نبوت کے اوپر سب سے زیادہ جانیں قربان کی گئی ایمان کی حفاظت کے واسطے۔ ضرورت پڑی تو مکان چھوڑ دیا ایمان کے لیے، ضرورت پڑی تو ہجرت کر لیا ایمان کے واسطے، ضرورت پڑی تو حبشہ چلے گئے ایمان بچانے کو، ضرورت پڑی تو مدینہ چلے گئے ایمان بچانے کو، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، مکان دکان چھوڑ دی، اپنی جائے پیدائش چھوڑ دی، کیا بچانے؟ ایمان بچانے۔ ہم لوگوں کو کیا تکلیف ہوئی کہ تھے وہاں چلے جا رہے ہیں جہاں ایمان خطرے میں پڑ جا رہا، تھوڑی سی بیماری آ گئی تو اس بیماری کو دور کرنے کے واسطے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، جبکہ علماء کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، کسی تجربے کار سے دوا لو، اللہ اگر فائدہ دینا چاہے گا تو دے دے گا، شفا ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہاں کیوں جا رہے ہیں جہاں ایمان کا خطرہ ہے؟ وہاں مت جاؤ جہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کو دنیا کا سب سے بڑا اور اہم ترین کام سمجھنا چاہیے۔ اور آپ حضرات بہت سمجھدار لوگ ہیں، یہاں کی بہنیں بھی، یہاں کے بھائیاں بھی، ہمیں امید ہے کہ کسی بھی ایسے فتنے کو اپنے ایریے کی حدوں میں داخل ہوئے بلکہ معلوم ہوتے ہی جی اس کو وہی کہ وہی روک لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں بیٹھ کے مشورہ کرو کیسے بچائیں گے ایمان کو، کیسے بچائیں، کیسے محفوظ رکھیں گے دین کو، اور کیسے نوجوانوں کو نکالیں گے خواہشات سے، اور کیسے کاروباریوں کو نکالیں گے دولت پرستی سے، اور کیسے بڑے لوگوں کو نکالیں گے یہ عہدوں کی خواہش سے،
اس واسطے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اسلام سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، اور ان سب کا واحد علاج جہالت کو دور کر کے علم حق کی روشنی اور کتاب و سنت سے وابستگی ہے۔ بہت خوشی ہے ہمیں کہ یہاں کے علماء نے اور ہماری تحفظ ختم نبوت کے نوجوان علماء کرام نے کوشش کی اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں بھائیوں اور بہنوں کو جمع کیا۔ اگر ایسی فکریں ہر علاقے میں چلتی رہیں اور سب کے سب فکر مند رہے تو انشاءاللہ العزیز ضلالت سے امت کو بچانے میں اور راہ ہدایت کی طرف امت کو لانے میں بڑی مدد ملے گی، اور انشاءاللہ جتنوں کو گمراہی سے بچانے میں ہم بطور ذریعے کے استعمال میں آئیں گے، ان تمام کے راہ راست پر آنے کا اجر ہم سب کو ملے گا۔ کسی بھٹکے ہوئے بندے کو سیدھے راستے پر لا لینا اللہ کو بے حد پسند ہے، جیسے کسی گمشدہ بچے کو لا کر اس کے ماں باپ کو دے دینا اللہ ماں باپ کو بے انتہا پسند ہوتا ہے، ایسے ہی کسی گمراہ آدمی کو راہ راست پر لا لینا یہ عمل اللہ جل شانہ کو بے حد پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی کا تمہارے ذریعے سے سیدھے راستے پر آ جانا تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی صحیح فکر دے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور گمراہی کی طرف لے جانے والی جو بدترین عادتیں ہیں ان سب سے ہم سب کو خلاصی عطا فرمائے، اور جو اس کا بنیادی سبب جہالت ہے اس سے چھٹکارا عطا فرما کر سب کو قرآن و سنت کے علوم کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔